آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں یہ ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شان۔ بڑے ہی بہترین الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرما رہے ہیں، بلکہ حکم دے رہے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور میرے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے۔ And remember Ismail alayhi salam in the holy book, surely he was true in his promise and was a communicator of the hidden news۔ میرے اسماعیل کا بھی ذکر کیا کرو کیونکہ وہ وعدے کے سچے تھے اور غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے۔ جب اللہ کے خلیل نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا عراق میں، بابل میں، جس کا نیا نام عراق ہے، پہلے بابل تھا اس کا نام، تو چاہیے تو یہ تھا کہ نمرودی آپ کے قدموں پہ گرتے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ آپ کے خلاف سازشیں تیار کی، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ جب خلیل اللہ کی شہادت کی منصوبہ بندی کی گئی تو آپ بابل یعنی عراق سے ہجرت کر کے ملک شام کو جانے لگے، اور آپ نے عرض کیا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ میں اپنے رب کے راستے میں ہجرت کروں گا، وہ میرے لیے ایک بہترین راستہ نکال دیں گے۔ آپ نے اپنی زوجہ سیدہ سارہ سلام علیہا کو ساتھ لیا، تو عراق سے شام طرف ہجرت کی، راستے میں مصر آتا تھا۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم بھی تھا، فاسق فاجر بھی تھا اور زانی بھی تھا۔ وہ اتنا لعنتی تھا کہ اس نے ایک حکم جاری کیا ہوتا اپنے ملک میں، جب کسی کی شادی ہوتی تو نئی نویلی دلہن پہلے بادشاہ کو پیش کی جاتی، اگر اسے پسند آتی کچھ دن رکھتا پھر واپس کرتا، اور اس اپنے ملک کے سرحدوں پر اپنے بندے رکھے تھے، اگر کوئی مسافر گزرتا کوئی حسینہ جمیل عورت ہوتی تو وہ اس کے بندے پکڑ کر اس کو بادشاہ کے پاس لے جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ یہ اس وقت زمین پر حسینوں جمیل ہستیاں تھیں دونوں۔ جب بادشاہ کے کرندوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جب بادشاہ کو کہا کہ اتنی حسینہ جمیل عورت ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی، تو اس نے آرڈر کیا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے کرندے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو سیدہ سارہ کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کو باہر ٹھہرایا گیا، بادشاہ نے سیدہ سارہ کو اندر بلایا۔ جب اندر جانے لگیں تو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی وہ بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ 474 ہے۔ آپ نے فرمایا یا سارہ تو لیسا علی وجہ الارض مومن غیری وغیرک، سارا خیال کرنا اس وقت میرے اور تیرے علاوہ زمین کے اوپر کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ جب اندر گئی تو ظالم بادشاہ نے جب دیکھا حسین و جمیل ہستی کو تو آگے ہاتھ بڑھا کے پکڑنے لگا، فرمایا ٹھہرو، میں مسافر ہوں، پہلے مجھے نماز ادا کرنے دو۔ وضو کیا، نماز ادا کر رہی ہیں، بار اللہ کے خلیل نماز پڑھے ہیں، اور ایک پیغام دیا دنیا کو کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی امتحان آئے تو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن مقدس میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ۔ نماز سے فارغ ہوئی، پھر ظالم بادشاہ نے آپ کی طرف ناپاک ارادے سے ہاتھ بڑھائے،
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے. جو ہی اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس کا یہ بازو شل ہو گیا، فالج ہو گیا. حیران ہو گیا کہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے. میں نے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں لیکن ایسے کبھی نہیں ہوا. کہتا ہے کہ یہ عورت عام نہیں، کوئی خاص ہے. عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں، میرا حال ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا. اللہ کی ولیہ نے دعا کی، حال ٹھیک ہو گیا. پھر شیطان نے ورگلایا، پھر اس نے ایسے کیا. پھر پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ فالج کا اٹیک ہوا، زمین پہ گرا، منہ سے جاگ نکلنی شروع ہو گئی. پھر رویا، گر گڑایا. عرض کیا کہ ایک دفعہ مجھے معاف کر تو دوبارہ نہیں کروں گا. اللہ والے نرم دل ہوتے ہیں. اللہ کی ولیہ نے پھر دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا. اتنا ظالم ہے، تیسری دفعہ پھر یہ کوشش کی تو پہلے سے بھی زیادہ سخت اٹیک ہوا. تو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ساری عمر کے لیے توبہ کرتا ہوں اس کام سے. اللہ کی ولیہ نے جب دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا. تینوں کو لے کر جب ملک شام پہنچے، تینوں ہستیاں، اس وقت اللہ کے خلیل علیہ السلام کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے. تو آپ کی جو پہلی زوجہ سیدہ سارہ عرض کیا، اے میرے سر کے تاج، اللہ تعالیٰ نے مال مواشی بڑا دیا، دولت بڑی دی ہے، ہمارا وارث کوئی نہیں، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، تو یہ نوجوان ہے، اس سے شادی کر لیں، ہو سکتا اللہ ان کے بدن سے آپ کو اولاد دے دے. تو ادھر اللہ کا حکم آ گیا، اب میرے خلیل جیسے میری ولیہ کہتی ہے ایسے ہی کر لو، جیسے میری ولیہ کہتی ہے ایسے ہی کر لو. آپ نے نکاح فرمایا، اور نکاح فرماتے جو آپ نے دعا کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ نہیں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دینا، نہیں، سنو، پوری 100 نمبر آیت ہے سورہ الصفات کی 23 پارے کی. یا رب ہب لی من الصالحین. عرض کیا مائی سسٹینر بیسٹو می رائٹیس سن، اے میرے پالنے والے مجھے نیک بیٹا عطا فرمانا، مجھے صالح بیٹا عطا فرمانا. تو یہاں 2 نقطے نکلتے ہیں. تو ایک تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، 90 سال سے اوپر عمر ہے. دوسری بات ہے جب اولاد کے لیے دعا مانگو تو خالی اولاد کے لیے بلکہ یہ دعا مانگو، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. 10 بیٹے ہوں، وہ شرابی ہوں، زانی ہوں، ان سے بہتر نہیں ایک بیٹا ہی نیک ہو. اگر اولاد بدکار ہو تو والدین خود کہتے ہیں یا اللہ یہ نہ ہی ہوتے تو بہتر تھا. اللہ کے خلیل نے پیغام دیا، دنیا والا جب اللہ سے اولاد مانگو تو نیک اولاد مانگو. ربی حب لی من الصالحین. اور یہ آیا مقصہ جو بے اولاد جوڑے ان کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اس کی کثرت سے تلاوت کریں تو اللہ ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. جب دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین، آگے 1 سے 1 نمبر اگلی آیت آگئی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بشارت دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. میرے خلیل نے نیک اولاد مانگی، ہم نے نیک اولاد کی بشارت عطا فرما دی. And we gave him good news of a prudent son. ہم نے ایک صالح بیٹے کی خوشخبری سنا دی. جب بیٹا ہوا، اولاد کیسی بھی ہو ماں کو بڑی پیاری ہوتی ہے، تو وہ بیٹا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہو اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. تو جب ماں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی حسن پر. سیدہ سارہ بھی پاس ہیں، ان کے دل میں حال آیا اگر ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال سے اوپر ہے تو ان کو اللہ نے بیٹا دے دیا، تو میری عمر 90 سال سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ میرے بدن سے بھی اولاد دے سکتا ہے. عرض کیا میرے سر کے تاج، اپنے اس بیوی اور بچے کو کہیں دور چھوڑو. ابھی گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل. عرض کیا یا رب جلیل، میں جاؤ میرے خلیل کے پاس تو جا کے عرض کرو جیسی میری ولیہ کہتی ہے ایسے ہی کرے. سواری لے کر جبریل امین آئے ہیں. اللہ کے خلیل نے اپنی بیوی سیدہ حاجرہ السلام علیہا اور حسین و جمیل شہزادے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا تو وہاں ملک شام سے چلے جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، اس وقت نہ یہاں کوئی
درخت تھا نہ درند تھا نہ پرند تھا نہ سبزہ تھا نہ سایہ تھا نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف صفا مروا کی پہاڑیاں تھیں اور ریت کے ٹیلے تھے۔ جب وہاں پہنچے تھوڑا سا کھجوریں ہیں، تھوڑی پاک پانی ہے مشکیزے میں، بیوی بیٹے کو اتارا، دیکھو ذرا اللہ کی رضا سے نہیں مل جاتی، پتہ ہے کہ یہاں کوئی مکان نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی درند پرند چرند نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب واپس جانے لگے نا تو بیوی بھی اللہ کے خلیل کیا اور امی جان اسماعیل علیہ السلام کی ہے، صابرہ شاکرہ ہے۔ عرض کیا میرے سر کے تاج، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پیغمبر کی، ایک پیغمبر کی بیوی ہیں، دوسرے پیغمبر کی امی ہیں، پہچان گئی۔ عرض کیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا؟ فرمایا ہاں، پر جاؤ پھر مہارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چھوڑ کے جب واپس آئے نا تو اولاد کی محبت بڑی عظیم ہوتی ہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے بھی ہیں۔ جب بیوی اور بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے نا، نظر نہیں آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی، اور وہاں کھڑے ہو کر ادھر چہرہ کر کے جو آپ نے دعا مانگی اللہ کو اتنی پسند آئی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 بنا دیا۔ جو دعا مانگی کمال کی 3 جملے ہیں۔ عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں مستقل سکونت دی ہے۔ اسکنت کا مطلب کہ میں نے پرماننٹ ریزیڈنس دی ہے، عادی طور پہ نہیں چھوڑا، ایسا چھوڑا کہ واپس جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اسکنت مستقل پرماننٹ ریزیڈنس دی ہے ان کو۔ یا اللہ تیرے گھر کے قریب ہے تو زمین بنجر لیکن تیرا گھر قریب ہے۔ آگے 3 پہلی دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ ان کو نمازی بنانا۔ یا اللہ آج یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آج اگر ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کی خلیل کی دعا کا ثمر ہے کہ آج ادھر ایک دعا نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری دعا کی فاجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو اس جانب مائل کر دے۔ یہ جو لاکھوں حجاج کرام جاتے ہیں نا، وہاں کو رشتہ نبھانے نہیں جاتے، وہاں کو سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتے، وہاں کو کاروبار کے لیے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے خلیل کی دعا پر لبیک ہو اس لیے وہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور تیسری دعا کی وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دینا۔ کسی پھل کا موسم ہو یا نہ ہو، کسی ملک میں ملے یا نہ ملے، لیکن مکہ اور مدینہ میں 12 مہینے ملتا ہے، تجربہ کر لینا۔ دنیا کا اعلیٰ عرفہ پھل جس میں ملک پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھی آپ کو نہ ملے لیکن وہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے خلیل کی دعا ہے یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دینا۔ لعلہم یشکرون، تاکہ کھائیں اور تیرا شکر ادا کریں۔ اب کچھ دن گزرے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، سیدہ ہاجرہ السلام علیہ کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام بلک رہے ہیں، بار بار ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہیں، پانی دودھ۔ ماں کی مامتا جوش میں آئی، صفا پہ چڑھی، شاید کوئی دور جہاں پرندے نظر آتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے، کوئی آثار نظر آئیں، وہاں سے مروہ کی طرف بھاگی، لیکن جب پیچھے دیکھتی ہیں بیٹا نظر نہیں آتا، پھر واپس صفا کی طرف آتی ہیں کہ کوئی جانور نہ اٹھا کے لے جائے۔ 7 چکر لگائے، جب 7واں چکر لگایا تو دھماکے کی آواز آئی، جب دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو وہاں پانی کا چشمہ نکل رہا ہے،
اور ایسی تیزی سے پانی بہہ رہا ہے. پہلے پانی ملتا نہیں تھا، اب پانی رکتا نہیں. تو آپ نے ریت کی بنی بنائی ایسے ریت، اور حکم دیا یا ماؤ زم زم، اے پانی رک جا رک جا. ٹھیک ہے نا، ماں تو پانی کو کہتے ہیں عربی میں واٹر، لیکن زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، سٹاپ. اس کا نام ہی آب زمزم ہے، پانی رک رک. تو تفسیر مصری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی امی جان پر، اگر پانی کو زمزم نہ فرماتی تو پوری دنیا کے اوپر پھیل جانا تھا، کیونکہ نبی کی ایڑیوں کا صدقہ نہیں ملا ہے. اور پھر اس کی چاروں طرف پٹرول ہے. اب زمزم کو ہے نا بات، چاروں طرف مشرق مغرب شمال پٹرول ہی پٹرول ہے، تیل ہی تیل ہے، لیکن اس میں سمیل نہیں ہے، نہ پٹرول کی ہے نہ کسی اور چیز کی سمیل ہے. اور صرف پانی نہیں ہے، یہ ٹانک ہے، اس میں غذائیت سے بھرپور ہے. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ہزاروں گیلنیں روزانہ نکلتی ہیں. اب تو مدینہ شریف میں بھی پائپ لے کے لے آئے آب زمزم کو، لیکن نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوا ہے، نہ کمی آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی. تو میں تو ان کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نفع حاصل کرنا شرک ہے، تو میں کہتا ہوں اگر شرک ہے تمہارے عقیدے کے مطابق تو وہاں سے آب زمزم کیوں لے کر آتے ہو؟ باقی دنیا کے پانی بیٹھ کے پینے کا حکم ہے، اس کا حکم ہے کھڑے ہو کے پیو. میں کہ جو دعا دل میں رکھو گے نا وہ دعا بھی پوری ہو جائے گی آب زمزم پینے سے پہلے جو مانگو گے انشاءاللہ. اس چیز کو تعالیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں نا، یہ حدیث ہے بخاری کی. آقا کریم فرماتے ہیں کہ واللہ یعطی انا قاسم، دینے والا اللہ ہے لیکن تقسیم کرنے والا میں ہوں، بخشنے والا وہ ہے، بخشوانے والا میں ہوں. فرمایا مخلوق اس کی ہے، امت میری ہے، بخشش اس کی ہے، رحمت میری ہے. ابھی اللہ کے خلیل کے امتحان ختم نہیں ہوئے، پہلے نعرے نمرود میں ڈالے گئے، چھلانگ لگائی. جب اسماعیل علیہ السلام ذرا دوڑنے بھاگنے کی عمر کے ہو گئے نا، یہ آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک سارا واقعہ یہ 23واں پارہ سورہ والصافات میں. جب دوڑنے بھاگنے کی عمر کے ہو گئے تو اللہ کے خلیل نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں. اور پیغمبر کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، اس لیے میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے مشکوٰۃ شریف میں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل بن سکتا. تو نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، ہمارا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے خواب جو ہے وہ وہی الہی ہوتے ہیں. دیکھا کہ میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. یہ آیت نمبر 102 سے لے کر 111 ہے، 2 میں نے پہلے پڑھی ہیں، 3. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. جب دوڑنے بھاگنے کی عمر کے ہو گئے تو اللہ کے خلیل نے ماں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بڑے کمال کے الفاظ ہیں. میں کہ واٹ از یور ولنگنیس، میرے بیٹے تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے. کیا مقام ہے، کیا شان ہے کہ اللہ کے خلیل پوچھ رہے ہیں بیٹے تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے. میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. اور اپنی بیوی سیدہ حاجرہ سلام علیہا کا حکم دیا کہ اس سے ذرا نہلا دلا کے بہترین پوشاک پہناؤ، میں نے لے کے جانا ہے.
रस्सी और छुरी भी साथ ले ली और निकलते हैं जहाँ अब जब कुआं है वहाँ से मना की तरफ। जब मना के मकाम पे पहुँचे ना, बेटे में रास्ते में कोई बात नहीं कही कि बजी मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसा साथ, क्योंकि आपने दुआ की थी रब्बी हब ली मिन सालिहीन। तो आगे हुक्म दिया अल्लाह ने कि जब भी औलाद मांगो नेक औलाद मांगो। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो अल्लाह ने फिर हलीम मजाज बेटे की पैदाइश की खुशखबरी दी। वहाँ जब मना के मकाम पे पहुँचे ना, लेकिन रास्ते में शैतान अपना काम करता रहा। उसने कहा ये तो बड़ा कमाल है, अगर अल्लाह का हलील यहाँ भी कामयाब हो गया तो मुझे शैतान किसने कहना है, मेरा क्या मकसद। फिर दौड़ता हुआ एक ज़ैफ़ुल उमर बाबे की शक्ल में आया सईदा हाजरा के पास। अर्ज़ किया माई जी वो तुम आपके शोहर नामदार आपके बेटा को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। फरमाया बाबा जी की हो गया, तुसी सटे आ गए हो। कभी बाप भी अपने बेटों को ज़िबा करते हैं, वो अल्लाह के हलील वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बेटे से। अर्ज़ किया अल्लाह का हुक्म है। फरमाया अल्लाह का हुक्म है, फिर तू शैतान है भागदा, फिर हज़ारों इस्माइल तो अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान कर दूँ। अल्लाह के नबी की बीवी भी है, कि अल्लाह के नबी की अम्मी भी है और अल्लाह की वलिया भी हैं। उसका इरादा था कि और नरम दिल होती है ना, पीछे भागेंगी, लेकिन इस जालिम को खुद भागना पड़ा वहाँ से। फिर इस्माइल ऐसे उनके कान में कहता है तू बड़ा खुश जा रहा है, तुम्हें पता है तेरा बाप तुम्हें ज़िबा करने जा रहा है। बेटे ने कहा क्या कहता है, मेरे बाप को मुझसे बड़ा प्यार है। उसने कहा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है तो फिर हज़ारों जाने हों तो मैं कुर्बान कर दूँ। वहाँ से भी नामराद हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, बड़ा लाइन है। फिर अल्लाह के हलील की बारगाह में आया। आज की अल्लाह के हलील, ये ख्वाब तो ख्याल होते हैं, मतलब ख्वाब की खातर सारी उम्र की कमाई को ख़त्म करने लगे। पिछली उम्र 90 साल की उम्र के बाद अल्लाह ने अपने बेटा सीनो जमील दिया। आपने 7 कंकरियाँ उठाई तो मारी उनसे, लाइन दोबारा आया फिर मारी, तीसरी बार फिर मारी। आज जब तक ये वाजिब है, आज जब तक ये अदा ना करो हाजी कबूल नहीं होगा। सफ़ा मरवा के सही भी वाजिब है, वो अल्लाह की वलिया की सुन्नत है। तो वहाँ जब मना के मकाम पे पहुँचे तो वहाँ फिर मंजर बड़ा अजीब है। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। मैं बेटे मैंने देखा है ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तेरी मर्जी क्या है, तेरी रज़ा क्या है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ना किसी स्कूल में पढ़े हैं ना किसी कॉलेज में पढ़े हैं। नबी पढ़ने नहीं आते, दुनिया को पढ़ाने आते हैं। ये आपने अकीदे दुरुस्त कर लें। जब आपने कहा आज तो बेटे को ज़रा सख्त हाथ लगाओ तो ऐसे घूरते हैं ना, मैं बेटे मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रज़ा है। सुनो बेटे ने क्या जवाब दिया। अर्ज़ किया आला या अबती फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। अर्ज़ किया अब्बा जान जो हुक्म मिला है ना जल्दी कीजिए, मुझे साबरों का बादशाह पाओगे, मुझे साबरीन का शहंशाह पाओगे। कि ये फैज़ान नजर था या के मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। वो कितना हसीन नज़ारा है मना का, ना आसमान ने पहले देखा है ना ज़मीन ने पहले ऐसा नज़ारा देखा है। अर्ज़ किया अब्बा जान मुझे साबरों का बादशाह पाओगे, लेकिन मेरी कुछ गुज़ारिशात हैं, मेरी कुछ मारूज़ात हैं, मेरी कुछ मारूज़ात हैं, कुछ ख़ास है। फिर मैं बेटे बताओ। अर्ज़ किया अब्बा जी जदों मैनू ज़बा कर लगो पहले मैनू रस्सी नाल चंगी तरह बन लिया जे, अच्छी तरह बन लिया जे। ऐसा ना होवे कि मेरे खून दे छिट्टे जेड़े तुहाडे कपड़ियां दे डिगन मैं बेअदब ना हो जावां। अर्ज़ कीती अब्बा जी दूसरी मेरी आरज़ू है कि अपना लिबास भी कुंज कंज लिया जे ताकि कोई
خون دا قطرہ تواڈے لباس تے نہ لگے۔ عرض کیتی ابا جی تیسری میری عرض ہے ذرا چھری نو تیز کر لیا جے تاکہ اللہ تعالیٰ دے حکم میں تخیر نہ ہوئے۔ عرض کیتی ابا جی چوتھی میری عرض ہوئے کہ جدوں مینوں ذبح کر لگو میرا چہرہ زمین نال کر لیا جے، ایسا نہ ہوئے شفقت رے پدری جڑی ہے اے کسے تواڈے اس عمل وچ جڑی ہے حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے۔ عرض کیتی ابا جی پنجویں میری خواہش ہے کہ مینوں ذبح کرن تو پہلے میری قمیض اتار لیا جے تے جا کے میری امی جان نوں دے دیا جے، جدوں میری یاد ستائے گی میری قمیض وچوں خوشبو سونگن گے، سکون مل جائے گا۔ عرض کیتی ابا جی چھٹی تے آخری میری خواہش ہے کہ جدوں مینوں ذبح کر لو اس بعد کدی میرا ہم امت تانوں نظر آوے تے ابا جی مینوں یاد کر لیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس قربانی دا آغاز اللہ دے خلیل نے 10 ذی الحج نوں کیتا، ان مکمل 10 محرم نوں امام حسین علیہ السلام نے کیتا۔ اللہ اکبر، جدی اپنا ابتدا اللہ دے خلیل نے کیتی، او دی انتہا امام علی مقام نے کیتی۔ اے 10 اپنا جڑا ذی الحج جڑا وے اسلامی سال دا بابا مہینہ، ایدی 10 تاریخ نوں قربانی، محرم جڑا وے اسلامی سال دا پہلا مہینہ، ایدی 10 تاریخ نوں قربانی، یعنی محمد دا اپنا جڑا زندگی دا آغاز بھی قربانی تو، اختتام بھی قربانی تو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یاد رکھیا جے ایتھے تے 6 خواہشاں کیتیاں نے اپنا اسماعیل ذبیح اللہ نے، لیکن میرے امام حسین علیہ السلام نے ایک خواہش کیتی ہے، ایک خواہش کیتی ہے، اور ایک خواہش انہاں 6 تے بھاری ہے۔ میرے امام علی مقام نے کی خواہش کیتی، ایتھے تے مینڈا بھی بہ گیا، بچہ بھی بچ گیا وے۔ میرے امام نے تے 6 مہینے دا علی اصغر شیر خار بھی قربان کیتا ہے۔ ایتھے 6 خواہشاں نے، لیکن میرے امام نے ایک خواہش کیتی ہے، ایک خواہش سینانے دا دین رہ جائے، ایدی آن رہ جائے، ایدی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ 10 اپنا ذی الحج نوں قربانی، 10 محرم نوں قربانی، لیکن یاد رکھیا جے ایتھے مینڈے دی قربانی ہوئی ہے، اوتھے آلے اپنا نبی دی قربانی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیا جے او قیامت صغریٰ سی اپنا 10 محرم 61 ہجری 10 اکتوبر 680 عیسوی، اور آقا کریم نے فرمایا دنیا والے آؤ میں تانوں قیامت دا مہینہ بھی دس دینا وا، میں تانوں دن بھی دس دینا وا، تاریخ بھی دس دینا، لیکن سن دسی نہیں۔ اگر سن دس دے تو دنیا مرن تو پہلے مر جاندی۔ ایک قرآن مقدس تے اعتراض ہو جاندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انہوں اساں جڑا پوشیدہ رکھیا وے۔ اور امام علی مقام نے جڑی خواہش کیتی، جڑی قربانی دیتی، میں آقا کریم فرماندے ہیں دنیا والے ہو قیامت جدوں ہی آئے گی مہینہ محرم دا ہوئے گا، مہینہ محرم دا ہوئے گا، قیامت جدوں آئے گی محرم دا مہینہ ہوئے گا، تاریخ 10 ہوئے گی۔ فرمایا کہ جدوں قیامت آئے گی محرم دا مہینہ ہوئے گا، 10 تاریخ ہوگی، دن جمعہ دا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایتھے اسماعیل علیہ السلام دی قربانی، اوتھے امام علی مقام دی قربانی، ایتھے تے 6 معروضات پیش کیتیاں۔ میرے امام نے اپنا جڑیاں نے وہ 6 خواہشاں میں نہیں کیتیاں، ایک خواہش رکھی کہ سینانے دا دین رہ جائے، ایدی آن رہ جائے، ایدی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ اور یاد رکھنا جو بھی چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے نا اس میں کمی نہیں آتی، بڑھتی رہتی ہے۔ اگر مینڈا ذبح ہوا ہے نا تو لاکھوں کروڑوں مینڈے ہر سال ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسل اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جتنے حرام جانور ان کی نسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح 22,000 سپاہی یزید تھی، کسی ایک کی بھی خونی اولاد ہوئے زمین کے اوپر باقی نہیں ہے، اور ایک ہی حسینی سید بچے ہیں کربلا میں، امام علی بن حسین المعروف امام زین الدین علیہ السلام، اور ایک حسنی سید بچے ہیں جو مدینہ المنورہ میں تھے، امام حسن کے بیٹے امام حسن مسنا، جو امام حسین کی شہزادی سیدہ سرہ کے حامد ہیں، ان کو اس لیے امام علی مقام ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ ایک تو حسنی سیدوں کا سلسلہ چلنا تھا، دوسرا آگے ان سے جا کر ان کی اولاد سے جا کر حضور غوث اعظم جیسے لال پیدا ہونے تھے۔ ایک حسنی سید بچا ہے، ایک حسینی سید بچا ہے، لیکن آج لاکھوں حسنی حسین سید بھی موجود ہیں، حسینی سید بھی موجود ہیں، لیکن 22,000
لشکر یزید میں کسی ایک کی بھی خونی اولاد باقی نہیں. یہ جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ ان کی خیالی اولاد ہے, ان کی مانوی اولاد ہے, ان کی نظریاتی اولاد ہے. کیونکہ امام حسن اور کا ایک شہزادہ اور ایک امام حسین کا شہزادہ, دو سید بچے ہیں, اور آج لاکھوں حسنی سید بھی موجود ہیں, حسینی سید بھی موجود ہیں. جب اللہ کے خلیل نے زور نبوت سے چھری چلائی تو چھری نہیں چلی. جلال میں آئے, چھری کو پتھر کے اوپر مارا, پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. میں چھری, میرے بیٹے کا گلا تو ریشم سے زیادہ نرم تھا, تو نے اس کو نہیں کاٹا, پتھر کو دو ٹکڑے کر دیا. ہاں اللہ کے خلیل, یہ تو بتاؤ اتنا حسین و جمیل شہزادہ ذبح کرنے کا تمہیں حکم کس نے دیا ہے؟ چھری کو اللہ نے زبان دیا کہ مولا بھی مجھے بھی زبان دینا, میں بھی تیرے خلیل کے ساتھ گفتگو کروں. عرض کیا اللہ کے خلیل اتنا حسین و جمیل شہزادہ تمہیں ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ فرمایا رب جلیل نے. میں تمہیں ایک دفعہ حکم دیا, مجھے 70 دفعہ فرمایا کہ نہیں کاٹنا. اب میں رب جلیل کی مانوں یا اس کے خلیل کی مانوں؟ دوبارہ چھری کو تیز کیا, پھر ارادہ کیا. اب چھری اور گردن کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ چند سیکنڈ کا نا. ہمارا دل نبوت کی حدیث ہے, جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل, میں عرض کیا یا رب جلیل, ماں سدرہ سے جنت میں جا, فلاں جو مینڈا 80,000 سال سے چل رہا ہے اس کو لے جا اور جا کے اس کو نیچے لٹا دے. میرے خلیل نے بغیر قربانی کیے واپس نہیں جانا, اس کو لٹا دے اور اسماعیل کو بچا دے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس کا فدیہ دے دے. اللہ کے جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں سدرہ سے جنت میں گیا, جنت سے مینڈا لیا, ابھی چھری گردن پہ نہیں آئی تو میں پہلے پہنچ گیا. اور یہ جو تکبیر تشریق پڑھ رہے ہیں بتا دو کہاں سے, یہ سورہ المعارج. جب جبریل امین نکلے نا جنت سے مینڈا لے کر, تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب لے کر آئے تو اللہ کے خلیل نے آپ کی آواز سنی, تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب مینڈا ذبح ہو گیا, اسماعیل علیہ السلام مسکرائے, دیکھا تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تینوں کی گفتگو ہے جو ہمارے لیے تکبیر تشریق ہے. کل فجر کی نماز سے شروع ہونی ہے, 9 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ سے تک پڑھتی رہنی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل کبھی اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا ہے؟ عرض کیا حضور 3 موقعوں پر. کتنے؟ پہلے موقع جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, گلے میں رسا ڈالا, رسا کاٹ دیا, چند سیکنڈ نیچے آنے کو تو میں سدرہ پہ بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل, عرض کیا یا رب جلیل, فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ, فلاں تخت لے جاؤ, اور میرے یوسف علیہ السلام کے کنویں میں آنے سے پہلے تخت لے جاؤ کہ پہنچ جاؤ. فرمایا یوسف علیہ السلام پانی تک نہ پہنچے, میں تخت لے کے پہلے پہنچ گیا. عرض کیا یا رسول اللہ, جب اللہ کے خلیل کو آگ میں نمرودی پھینکنے لگے, منجنیق میں گما دیا گیا, اس کی رسیاں بھی کاٹ دی گئیں, اس وقت اللہ فرمایا جبریل, میں نے عرض کیا یا رب جلیل, میں جا سدرہ سے جنت میں فلاں تخت لے جا, میرے خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے وہ تخت جا کے بچھا دے. میں آگ میں پہنچنے سے پہلے تخت لے کر آ گیا. عرض کیا حضور, جب اللہ کے خلیل نے دوسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلانے کی کوشش کی, ابھی چھری گردن کا فاصلہ چند سیکنڈ کا تھا, تو میں سدرہ پہ تھا. اللہ فرمایا جبریل, عرض کیا یا رب جلیل, جا جنت میں فلاں مینڈا جو 80,000 سال سے چل رہا ہے, ہمارا جو نبوت کے حدیث ہے, اسے لے جاؤ اور میرے اسماعیل کو بچا لو. تو میں نے چھری کو گردن تک نہیں پہنچنے دیا, مینڈا لٹا کے اسماعیل کو پیچھے کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا میں کہ اد صدقت انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین.
یہ 99 سے لے کر 111 تک 12 آیات مقدسہ میں نے تلاوت کر دی ہیں. جب مینڈا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کو ہم نے بچا لیا. کیسے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا فدیہ دیا مینڈے کی شکل میں. اس کے بعد جو ذبح عظیم کا خطاب بھی دے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. سامعین شام، یہ جو قربانی ہے کیا؟ قربانی کیا ہے؟ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں. لیکن اصل قربانی اس باپ بیٹے کی گفتگو ہے. اصل قربانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، نہ مجھے تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ لہو پہنچتا ہے، مجھے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. یہ قربانی درس دیتی ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا، یہ سنتے حبیب اللہ ہے. مینڈے کی قربانی کرنا یہ سنتے خلیل اللہ ہے، اور اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے رضا کے لیے قربان کر دینا یہ سنتے حبیب اللہ ہے. یہ پیغامی قربانی ایک پیغام دیتی ہے. اصل قربانی یہی ہے، اپنے سر کا نفس کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر دو، اس کو ختم کر دو. میں کہ جب جانور لٹانا ہے تو بائیں پہلو لٹانا ہے، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ دعا مانگنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. پھر اس کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنے ہیں. ایک حصہ یتیموں مسکینوں کا ہے، ایک حصہ 2 سبا رشتہ داروں کا ہے، ایک حصہ اپنا. چاہو تو 3 حصوں کر سکتے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر کوئی بندہ وصیت کر گیا کہ میرے اوپر قربانی واجب تھی میں نہ دے سکا اولاد کو، اگر اس کی طرف سے قربانی کرے گی تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتی، وہ 3 حصے صدقہ کیے جائیں گے. اگر اولاد اپنی مرضی سے اپنے والدین کسی اور قربانی دیتی پھر اس کا 3 حصہ رکھ سکتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. تو یہ قربانی کا گوشت شاعر اللہ میں ہے، کسی غیر مسلم اور بعض مذہب کو نہیں دینا. یہ بات ذہن میں رکھنا. گھر میں اگر کوئی غیر مسلم کام کرتا ہے اسے پیسے دے دو یا مرغی کا گوشت دے دو، لیکن قربانی شاعر اللہ ہے. اگر کوئی بھی مسلمان نہ ہونا تو پھر دے سکتے ہیں، وہ بھی اہل کتاب کو. لیکن موسٹلی تو ان میں مشرک ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس کے بارے میں انما المشرکون نجس، یہ ناپاک ہیں. تو جو بعض مذہب ہیں خدا را ان کو بھی قربانی کا گوشت نہ دینا. تو یہ پیغام ہے قربانی کا کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے. وعدہ پہ نہیں، ایسے نہیں وعدہ مرتوں والا وعدہ کرنا میرے ساتھ. جب اللہ کے محبوب کی نموز کا معاملہ ہے تن من دن قربان ہے، سب کچھ قربان ہے. لبیک یا اللہ کا معنی یہ ہے، لبیک یا اللہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں عشق و ادب کے ساتھ قرآن و حدیث پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے.